اس کے بعد یہ ہوا، اب یہ مسئلہ ہے کہ پھر یہ سواریاں وغیرہ کہاں سے آئی، پھر یہ حضرت حسین کا غم کیسے منایا جانے لگا۔ اگر دیکھیں گے تو شروع میں 250-300 سال تک کبھی جو ہے نا اس طرح کا غم منانے کا رواج نہیں تھا، کیونکہ حدیث میں تو صاف منع ہے نا کہ نوحہ کرنا اور چلا کر رونا اسلام میں حرام ہے۔ ہمارے ہندوستان میں سب میں پہلے تیمور یہ لے کر آیا، سمجھ رہے، جو لنگڑا تھا تیمور، اس نے لا کے یہاں پر یہ چیزیں کی، اور پھر ہمایوں اور جو ہے نا بیرم خان جو تھا اس نے کربلا جا کر وہ چاندی کا جو ہے نا بنا کے وہ لے کر آیا تھا یادگار، پھر اس کو رکھ کر لکھنؤ میں اور دوسری جگہوں پہ جو ہے نا شیعیت آئی۔ ہمارے یہاں خاص طور سے مہاراشٹر میں عادل شاہی جو حکومت تھی نا وہ شیعوں کے پاس تھی، عادل شاہی حکومت۔ پھر اس میں جو ابراہیم روضہ ہے نا وہ سچے مسلمان ہوئے، وہ اہل سنت والجماعت بن گئے، اس لیے کہ اچھا آج بھی بہت سارے شیعہ جو سوچتے ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہے نا چاقو مار کے خون نکالتے ہیں اور خون کی ہولی کھیلے جیسا مطلب وہ ماتم کرتے ہیں۔ انسانیت سے گری ہوئی چیز لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ یہ جو شیعیت کا یہ تھا، ان کی بہت ساری عورتیں جو ہے نا نظام سرکار کے پاس جو ہے نا ان کے یہاں بیاہ ہو کر آئی۔ وہ عورتیں شیعہ کی عورتیں جب سنیوں کے گھروں میں آئی تو وہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے عقیدے چھوڑ کے نہیں آئے تھے، عقیدے ساتھ لے کر آئے۔ اب عورت گھر میں آئی اور عورت پاورفل ہے تو انہیں مرد کو کیا کرتی، تھوڑا سا مکس کرا دیتی۔ تو اس لیے سنیوں کے یہاں نہیں تھا، یہ سنی اور شیعہ دو الگ گروپ تھے۔ اہل سنت والجماعت مطلب صحابہ کو ماننے والے اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے والے، اور شیعہ کہتے ہیں جو اماموں کی مان کر صحابہ کے خلاف چلتے ہیں، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا تاریخ میں کہ اہل سنت والجماعت شیعہ کی چیزیں کرے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا کہ جب یہ عورتیں گھروں میں آ گئی تو انہوں نے وہ مکس کر دیا، اس لیے بہت سارے سنی بھی جو ہے شیعہ کی طرح سواری رکھنا شروع کیے، اور ظاہر سی بات ہے ان جو ہے نا ان تعزیہ داری میں یہ سمجھنا کہ اس میں حضرت حسین کی روح آ رہی ہے یا یعنی مطلب اوتار ہو رہا ہے، اس میں ان کا نزول ہو رہا ہے، یا ان کے ذریعے ہماری مرادیں پوری ہوں گی، یا یہ کہتے ہیں کہ دلدل جیسے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کا نام تھا، تو اب جو ہے حضرت حسین کا جو گھوڑا تھا اس کے نام سے یہاں پر گھوڑا بناتے ہیں، پھر باغ بنتے ہیں، سمجھ رہے، پھر ہر دن کے لیے ایک نئی ڈش ہم نے متعین کی ہے، سمجھ رہے، گھوڑے ہیں، چونگے ہیں، بتی ہے، روٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسلام میں زیادتی ہے۔ اور آخر کی بات، شہید ہونے پر یہ دکھ کی کہانی تو تھی، حضرت حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر محرم کے 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق شہید ہوئے ہیں، 10 تاریخ کو جو ہے یہ ہوئے۔ ہماری تاریخ ہی اب آپ دیکھیں گے تو یہ پورا گھرانہ ہی شہیدوں کا گھرانہ ہے، سمجھ رہے ہیں، پورا گھرانہ ہی شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب ہے مومن کو جو ہے نا شہید ہونا یہ مومن کا کمال ہے، اسی لیے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تو اب جان اللہ کی ہے، اللہ کے حوالے کرنا، اسی لیے ہمارے یہاں روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کی، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جو زندہ ہے اس کا ماتم کیا جاتا ہے کہ مرے ہوئے کا، اور شہید مرتا ہے کیا؟ نہیں، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آیت میں نے پڑھی تھی کل، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت بولو، تم انہیں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی لیے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور سب میں اونچا درجہ قیامت کے دن نبیوں کے بعد کس کا ہوگا؟ شہید کا ہوگا۔ اور شہید جب مرنے کے بعد کسی کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں واپس آئیں سوائے شہید کے، کہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں پھر دنیا میں جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ تمنا صرف کس کی ہوں گی؟ شہید کی ہوں گی۔ اور شہید کے انتقال پر اللہ اس کی روح ہرے سبز رنگ کے پرندوں میں کر کے عرش پہ اس کو جگا دیتے ہیں، تو عرش سے لٹکے رہتے ہیں وہ۔ تو یہ شہید کا مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی جو ہے نواسہ رسول ہیں، ان کی فضیلت جو ہے جنتی ہونے کی اللہ کے رسول نے خود بشارت دی ہے، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا شہادت کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ان کے سلسلے میں جو خرافات بنائی گئی ہیں، اور جس طرح سے واقعہ کربلا کو چٹنی مرچی لگا کر افسانہ بنا کر ڈرامائی انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اس کی بھی اہل سنت والجماعت کے علماء اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں جو سبق حاصل کرنا چاہیے تاریخ کے ان واقعات سے، کہ ایک تو منافقوں کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اپنی نیت کو خالص رکھ کر اللہ کے لیے ہر کام کرنا چاہیے، اور سیاست سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اگر ہم دور رہیں گے، ہم اس سے ہٹ کے رہیں گے، تو پھر باطل لوگ، سازشی لوگ جو ہے اس پر حاوی ہو جائیں گے، اور جب ہم سیاست میں قدم رکھیں تو پھر وہاں چاپلوسی سے، وہاں اپنے سینئر کو خوش کرنے سے، اور اسی طرح سے اپنے ضمیر کا سودا کرنے سے بچیں۔ جو حق بات ہے حق پر قائم رہیں، چاہے وہ جو بھی ہو اس کے سامنے حق بات کہی جائے اور حق کا سپورٹ دیا جائے۔ یہ سب حالات کو ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد یزید، پھر مروان ابن حکم، عبد الملک بن مروان، یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ ہاں، انہی کی نسلوں میں، یعنی انہی کے خاندان میں، سمجھ لیں۔ ہاں، پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے پورا جتنی خرابیاں ہوتے آئی تھی نا، اور جتنے سلطنت میں جو ہے کرپشن ہو رہے تھے، ان سب کو صرف 2 سال کی حکومت میں انہوں نے سب سیدھا کر دیا اور سارا تجدید کیا۔ اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو 5واں خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں، کہ انہوں نے پھر سے حکومت اسی نہج پہ لے کر آئی جس نہج پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر چلاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی نانی کون تھی؟ وہ بچی تھی جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ واقعہ آپ سنے ہوں گے، کہ ایک رات میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز گشت کر رہے تھے، اور ایک بچی اپنے ماں کو جو ہے نا، ماں بچی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، تو بچی نے کہا کہ حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا عمر کہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ تو بچی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن لیے، سننے کے بعد اپنے ایک بیٹے سے اس کا نکاح کرائے، اس سے ایک بچی ہوئی، وہ بچی جو ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی کیا ہے؟ نانی۔ ہاں، تو وہ جو ہے نا اس طرح سے حالات ہوتے گئے، تو یہ سب سلسلہ چلا ہے۔ بنو امیہ اس کو کہتے ہیں، پھر بنو عباس آئے، ان کی حکومت 500 سال رہی، اور اس طرح کے حالات کو اگر پورا ہم پڑھتے ہیں تو تب جا کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے میں تو سبھی سے جو ہے نا
خیر میرا مطالعہ بھی کم ہے اور میں اتنا گہرائی سے بات بھی نہیں کر سکتا ہوں اس پہ، لیکن جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ بہت رچ تاریخ ہے، بہت کچھ سیکھنے اس میں ملتا ہے، اور یہ زندہ قوموں کی تاریخ ہے، سمجھ رہے، مردہ قوموں کی نہیں ہے جو بس ہاں سب ٹھیک چل رہا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کتنا سیریسلی لے کر انہوں نے اپنے جو ہے نا جان مال کی پرواہ کیے بغیر حق کو قائم کرنے کے لیے کیا۔ بہرحال آج اس مبارک موقع پر 10ویں محرم کی رات چل رہی ہے، ہم لوگ ان تمام شہیدان کربلا اور اسی طرح سے دیگر جتنے بھی ہمارے بزرگان دین کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین نے اپنی جانیں قربان کی اور جانیں قربان کر کے دین کی حفاظت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت کا ہی فائدہ ہوا کہ اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کیا ہوئے، اس جگہ پہنچے، اور پھر سے اس طرح سے اور دنیا کو ایک سبق ملا کہ ہم حق کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بڑا سبق اس میں یہ بھی ہے کہ اس دن نماز کی بھی پرمیشن نہیں دے رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری باری کچھ کو سامنے کیا، کچھ کو پیچھے نماز پڑھتے رہے، سمجھ رہے، ایسے حالات میں بھی نماز کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کیا کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اسباق ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نیک صالح توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کے اندر عزم و حوصلہ پیدا فرمائے، حق کے لیے حق پر قائم رہنے اور حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ دو باتیں، کیا؟ حق پر قائم رہنا اور حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ ہاں، یہ سبق ہمیں ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے